ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اب ایک العزیزیہ رہ گیا ہے, اس پہ بھی چلتے ہیں, بات کریں گے. لیکن ایون فیلڈ کیس کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے, یہ 3 کیسز فائل ہوئے تھے نواز شریف کے خلاف. ایک ایون فیلڈ تھا, فلیگ شپ تھا اور العزیزیہ تھا. اور یہ جب سپریم کورٹ نے پاناما میں نواز شریف کو نااہل کیا تو پھر سپریم کورٹ نے نیب کو حکم دیا تھا کہ اس پہ ریفرنس فائل کیے جائیں, اور پھر نیب نے سپریم کورٹ کے حکم پر یہ تینوں کیسز فائل کیے تھے. یہ احتساب جج بشیر کی عدالت میں فائل ہوئے. پھر ان پہ خواجہ حارث اس وقت نواز شریف کے وکیل تھے, تو انہوں نے جج جو تھے محمد بشیر ان پہ اعتراض کیا, لیکن پھر محمد بشیر صاحب نے خود بھی اس سے معذرت کر لی تھی اس کیس کو سننے سے, اور پھر یہ ملک ارشد کی عدالت میں گئے. تو جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے فلیگ شپ میں تو نواز شریف کو بری کر دیا, لیکن ایون فیلڈ میں 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی, اور العزیزیہ میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی. تو پھر اس کیس کو کے خلاف انہوں نے اپیل کر لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس کو اس وقت کے 2 ججز جسٹس عامر فاروق جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے, تو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس کو سن رہے تھے. لیکن نواز شریف صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے تو پھر ان کو اشتہاری قرار دیا گیا. اب انہی کیسز کے خلاف دوبارہ اپیل ہوئی, اور ان کیسز پہ ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا, اور العزیزیہ بھی شاید چند دنوں میں, کیونکہ یہ کیسز بالکل بوگس ہیں نا. جب اس دن نواز شریف کے وکیل امجد پرویز صاحب جب بول رہے تھے تو یقین کریں ہم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دیکھتے رہے کہ یار اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی طور پر ان کیسز کا حقیقت سے ریالٹی سے کوئی تعلق تھا نہیں, تو ظاہر ہے اس کو ختم ہی ہونا تھا. اور اس میں یہ نہیں کہ مطلب عدالتوں نے ان کو کوئی آؤٹ آف باؤنڈری ریلیف دیا, نہیں, یہ ریلیف جو ان کو مل گیا یہ ان کا حق تھا, کیونکہ ان کیسز کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا. تو سر معاملات ابھی کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے اور پی ٹی آئی کو جو ہے سختی بڑھتی جا رہی ہے ان کے خلاف؟ اس حوالے سے انتخابات کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا, کیونکہ آپ نے کل بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتظار کریں کہ ان کو کیسز میں بریت مل جاتی تو اس کے بعد وہ وہی جی ٹی روڈ والی سیاست کریں گے جس میں وہ بڑے ماہر جانے گا. دیکھیے, نواز شریف کے خلاف اس وقت عدالتی گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا ہے, بلکہ ان کو انصاف ملنے لگا ہے, اگر ہم بالکل غیر جذباتی طور پر بات کریں. کیونکہ میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ کیسز جو تھے ان کا پس منظر یہی تھا, کنسپریسیز تھے, اور وہ اس پہ جو فیصلے آئے تھے اور پھر جو کچھ ہوا تھا, پھر ملک ارشد کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے. تو ایک کو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے, جس طرح کل ایون فیلڈ کیس میں ہوا, تو العزیزیہ بھی وہی چیز ہے. اچھا, یہ تینوں کیسز جو تھے العزیزیہ, ایون فیلڈ اور فلیگ شپ, یہ ایک ہی دن فائل ہوئے تھے, ایک ہی ساتھ ان کا ٹرائل ہوا تھا, اور ایک ہی دن فیصلے سنائے گئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے بوگس کیسز تھے. تو جو بوگس تھے نا, تو اگر اس پہ انصاف ملنے لگا ہے ان کو, تو جوڈیشل سائڈ پہ نواز شریف کی پوزیشن کافی سٹرانگ ہے. میں نے کل جو بات کی تھی کہ وہ ابھی تک پنجاب میں نہیں نکلے, تو شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اخلاقی برتری لے لے, کیونکہ عمران خان نے تو چور ڈاکو کا وہ مشہور کیا تھا نا. جب انہیں عدالتیں ریلیف دیں گے, جب انہیں انصاف مل جائے گا, جب یہ کیسز بوگس ثابت ہوں گے, جس میں سے ایک ثابت ہو چکا ہے فلیگ شپ, تو آلریڈی وہ تو اس پہ تو بہت پہلے ملک ارشد کا فیصلہ آیا تھا, صرف العزیزیہ رہتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ وہ توشہ خانہ گاڑیوں والا ایک کیس ہے جو نیب میں ہے, اور نیب کو ٹرائل کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نواز شریف کا بیان لے سکتے ہیں, یعنی ان کو یہ اجازت دی ہے. اب نیب اس کو دیکھے گی کہ آیا نواز شریف کو بلا لے یا
ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس میں اپنا جواب داخل کر دیا ہے، تو شاید اس کو تو وہیں پہ خارج کیا جائے، کیونکہ وہ کوئی اتنا اہم کیس ہے نہیں۔ البتہ العزیزیہ جو ہے وہ بالکل ہو بہو وہی کیس ہے جو ایون فیلڈ ہے، تو شاید العزیزیہ بھی چند دنوں میں فارغ ہو جائے، تو پھر نواز شریف اخلاقی برتری لیں گے، عدالتوں سے کلین چٹ مل جائے گی، تو شاید وہ پنجاب کا رخ کر لیں۔ ابھی نئی آڈیو لیکس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں بڑی گہما گہمی ہے، اور بیرسٹر گوہر کی بحیثیت چیئرمین سلیکشن جو ہے پی ٹی آئی کی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سوال ہے چھوٹا سا کہ بیرسٹر گوہر یہ عمران خان کو کریڈٹ نہیں جاتا ایک سینس میں کہ فیملی سے انہوں نے آؤٹ سائڈ رکھ کے ایک بڑے عام سے کارکن کو جو ہے چیئرمین بنایا؟ دیکھیں یہ کریڈٹ کم از کم میں تو نہیں دے سکتا۔ ایک تو جو آج جو آڈیو سامنے آئی ہے بشرا منیکا صاحبہ اور لطیف کوسہ صاحب کی، تو اس سے تو صاف واضح ہے کہ گھر کی لڑائی تھی، اور اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ علیمہ خان اور اس کی بہنیں ایک طرف تھی اور بشرا منیکا دوسری طرف تھی، وہ آڈیو تو سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ عمران خان کو اگر ہم دیں کہ اس نے پارٹی سے باہر کے بندے کو پارٹی چیف بنایا، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی بنایا، تو یہ تو جب نواز شریف صاحب پہ برا وقت آیا تھا مشرف دور میں، اور وہ اٹک قلعے سے نکلے تھے، اور جب وہ جلا وطن ہو رہے تھے جدہ، تو انہوں نے جاوید ہاشمی کو پارٹی صدر نہیں بنایا تھا، وہ بھی تو ان کے گھر کے نہیں تھے، باہر کے تھے۔ ولی خان جیسے اصول پسند لیڈر نے اپنی جماعت این ڈی پی، جو اس زمانے میں 70s میں این ڈی پی تھی، بعد میں این پی بنی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اس زمانے میں اس کو بولتے تھے، تو اس کا صدر انہوں نے سردار شہباز مزاری کو نہیں بنایا تھا۔ بعد میں اجمل خٹک بھی این پی کے صدر رہے، یعنی ولی خان خود ہٹ گئے تھے جب انہوں نے چارسدہ میں اپنے حلقے میں الیکشن ہارا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ میں پارٹی کو ہیڈ نہیں کروں گا، تو پھر اجمل خٹک صاحب کو پارٹی ہیڈ بنایا گیا تھا۔ تو یہ تو ایک روایت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی ورکر صرف عمران خان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، بے شک ان کو کریڈٹ دیا جائے، لیکن پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ اور جو آڈیو سامنے آئی ہے، تو اس نے تحریک انصاف گو کہ عمران خان کے ورکر ابھی تک ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن دن بدن اخلاقی طور پر وہ پسپا ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ گھر کے اندر بھی لڑائی موجود ہے، اور وہ آڈیو اس میں سب کچھ واضح ہے کہ جو بشرا منیکا صاحبہ بات کر رہی ہے لطیف کوسہ ایڈوکیٹ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ایک لڑائی تو چل رہی ہے۔ تو البتہ بیرسٹر گور کو چیئرمین بنائے، تو بیرسٹر گور کافی ذہین اور بہت قابل وکیل ہے۔ ان کا بنیادی تعلق خیبر پختونخوا کے بنیر ضلع سے، بنیر جو سوابی اور سوات کے درمیان ضلع ہے، پہلے یہ ضلع سوات میں تھا، بعد میں الگ سے ضلع بنا، تو بہت شریف، بہت پڑھے لکھ کے آدمی ہیں۔ البتہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کو نہیں بنایا، مثلا شیر افضل مروت کو بناتے یا کسی اور کو بناتے، تو جو ان کا لہجہ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، جو ان کا انداز و اطوار ہے، تو اس کی نسبت بیرسٹر گوہر انتہائی ذہین، سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے آدمی ہے، تو کم از کم اس حوالے سے یہ فیصلہ بہت اچھا ہے۔